اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 11 نومبر 2024، دن ہے سوموار کا۔ میرا نام ہے ملک محمد علی۔ السلام علیکم۔ انبیاء علیہ السلام میں سے ذکر چل رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف بیان کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنیت ابن مریم، اللہ پاک نے ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا۔ قرآن پاک سورۃ آل عمران آیت نمبر 59 ترجمہ ہے اس کا، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے اللہ پاک نے مٹی سے بنا کے اس میں اپنی روح پھونکی تو وہ جیتے جاگتے انسان بن گئے۔ اللہ کی قدرت سے سب کچھ ممکن ہے۔ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ہی کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے۔ آپ کی کنیت ابن مریم، جو پاکیزہ، نیک، پرہیزگار اور اپنے زمانے کی بہترین عبادت گزار عورتوں میں سے تھی۔ جس طرح بنی اسرائیل کے اندر ایک ہارون تھا عبادت کے لحاظ سے مشہور، اسی طرح حضرت مریم بھی بیت المقدس کے اندر، کیونکہ وہ نذرانے کے طور پہ وہاں پہ تھی، تو لگاتار ہر ٹائم ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ تو ان کا ذکر جب وہ قوم کے پاس لے آئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں قوم سے خطاب کیا، بات کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو پھر قوم کا منہ بند ہو گیا، الزامات سارے ختم ہو گئے۔ انہوں نے مان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ زیادہ نے مان لیا، کچھ بے راہ بھی تھے، کچھ نے اس بات کو، اس حقیقت کو تسلیم نہیں بھی کیا، تو اکثریت نے مان لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحکم خدا آہستہ آہستہ دنیاوی منزلیں انہوں نے شروع کر دی، طے کرنا۔ تو ان کا کنیت ابن مریم اور ان کے القاب جو ہیں وہ ہیں روح اللہ، کلمت اللہ اور مسیح ہے، مسیحا، شفا دینے والا۔ آپ کسی کو ہاتھ سے ٹچ کرتے، ہاتھ اوپر پھیرتے، اللہ پاک ان کو شفا دے دیتا۔ آپ اس زمانے کے جو طبیب تھے، بڑے وہ ایڈوانس تھے، بڑے تعلیم یافتہ تھے، یا وہ اپنی طب میں بہت ترقی کر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام طب کے معاملے میں بھی بہت اعلیٰ ان کی تعلیم تھی، ان کا تجربہ تھا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک دن میں انہوں نے 50 ہزار مریضوں کو شفا دی، بیماروں کو۔ آپ بیماروں کو بھی شفا دیتے جو جسمانی بیمار ہوتے تھے،
اور روحانی بیماروں کو بھی شفا دیتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے نکلتے، لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو جاتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کوشش کرتے کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں، ہم ان لوگوں کے پاس جائیں جو جسمانی طور پہ بیمار ہیں، نیک لوگوں کے پاس، اچھے لوگوں کے پاس جاتے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیک لوگوں کے پاس بھی جاتے اور برے لوگوں کے پاس بھی جاتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، کیونکہ ہم اثر تھے آپس میں، خالازاد بھائی بھی تھے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا بھی آپ بروں کو چھوڑ دیں، ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، آپ جو مجرم ہوتے تھے، دماغی طور پہ بیمار ہیں، لوگ جو جرم کرتے ہیں وہ دماغی طور پہ بیمار ہیں۔ کوئی بھی برائی کرتا ہے بندہ، وہ فطرت سے ہٹ کے ہے، وہ بیمار ہے۔ کوئی بھی دھوکہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری چکاری ڈاکہ مارتا ہے، تو وہ بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، روحانی علاج کی۔ اگر کوئی ان کو اللہ کا بندہ مل جائے، اور بہت سی مثالیں ہیں تاریخ کے اندر کہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں انہوں نے برے لوگوں کو اچھے راستے پہ لگایا، روحانی علاج کر دیا۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ ان کا روحانی علاج بھی کر دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا جو ان کا لقب ہے وہ ہے روح اللہ، اللہ کی روح، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور اپنے حکم سے پیدا کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی حضرت مریم، بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں، منہ میں یا آستین میں، جہاں بھی، تو آپ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو روح اللہ کہا گیا۔ اور تیسری جو ہے روح اللہ، اللہ پاک نے آپ کو ایک خاص روح سے پیدا کیا۔ قرآن پاک سورۃ النساء آیت نمبر 171 ترجمہ ہے جس کا، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ پر مت کہو مگر حق کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی۔ نہیں ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کا رسول، اللہ کا رسول ہیں، اور اس کا کلمہ، اللہ کا کلمہ ہے یہ، جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 171 جس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ تین ہیں، اللہ علیحدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ رب ہے اور مریم الگ ہے، اور تیسرا وہ جو حضرت عزیر کو کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا ہے، کچھ لوگ، سب نہیں۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ اور مت کہو تین ہیں، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، اللہ ایک ہی ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ یہ تینوں جو القاب ہیں اس صورت کے اندر، مسیح، کلمت اللہ اور روح اللہ، یہ ہے آپ کے تینوں القاب۔ جب
عمر میں بڑے ہوئے تو آپ کو نبوت عطا کر دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس سے اگلا ذکر ان کے معجزات کا کیا جائے گا اگلی ویڈیو میں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لائک شیئر سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس کے بارے میں آگاہی ہو جائے، اور لوگ کچھ نہ کچھ، ایک آدھ بندہ بھی میری وجہ سے راہ راست پہ آ گیا تو اللہ پاک ہو سکتا ہے مجھے بھی بخش دیں۔ مجھے یہ قوی امید ہے، یقین ہے کہ اللہ پاک میری اس کاوش کو قبول فرمائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔